بہت خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. لیکن جو شخص غلام آزاد کرنے کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل تماسا، تو وہ کنٹینیو 60 دن 2 مہینے کا 60 دن کا 2 مہینے کا 2 مہینہ 60 دن 2 مہینہ کا روزہ رکھے اور اس بیچ پہ اپنی بیوی کو چھوئے بھی نہیں. تو پہلی بات کیا ہوئی؟ غلام آزاد کرنا. دوسری بات کیا ہوئی؟ 2 مہینے کا روزہ رکھنا. اچھا صاحب، تو اگر کوئی آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے فَمَا لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ زہار کا کفارہ ہو گئی بات. تو حضرت خولہ کی وجہ سے یہ برکت اس امت کو ملی کہ اگر کوئی آدمی کبھی بھولے سے زہار کر بھی لے تو 60 مسکین کو کھانا کھلا دیں. اور امریکہ میں تو اتنا آسان اس کا کوئی حدیث نہیں. امریکہ میں تو ایسے ہی 100 آدمی کو کھانا منگوا ہوتا ہے، 100 آدمی کھاتے ہیں اور 100 آدمی کو کھانا پھینکا بھی جاتا ہے. مسکین کہاں ملے گا؟ اس سے زیادہ مسکین کہاں ملے گا؟ لکھ کے وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، پلیز ہیلپ می، I am not lie, I want to drink beer. Okay. Really I am jobless, homeless. کھڑے رہتے ہیں. پھر ایک اور مفہوم ملاحظہ فرمائیے. اس میں سورہ مجادلہ میں بہت بحث ہے، اصل میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے چونکہ آیت سورت مدنی ہے نا، اسی لیے. یہ دیکھیں، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے یا اس نے کہ اللہ جل شانہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں سب کچھ جانتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں چوتھا وہاں اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور جہاں 5 آدمی کوئی آہستہ آہستہ راز کی بات کرتے ہیں چھٹا وہاں اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، چاہے کم ہوں چاہے زیادہ، الا هو معهم، مگر وہاں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں کہیں بھی رہیں. ثم ینبئہم، پھر وہی رب تم کو بتائے گا بھی تم نے کون کون سی بات کی تھی، بما عملوا، جو تم نے کیا تھا. کب؟ قیامت کے دن. بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے. یہ آیت کریمہ ہم کو اپنے دماغ میں بات دینا چاہیے. انسان دیکھو، شیطان بہت خوفناک ہے، یقین کیجیے. ذرا سا جھٹکا دیتا ہے، اس کے بعد انسان سب بھول جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے. آپ نے سنا ہے کتنا کنجر حکم ہے. اللہ کے ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، ہے نا. شیطان نے ایک جھٹکا دیا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بس ختم ہو گئی بات. اب اس کے بعد گناہوں کا ایک طوفان اٹھتا ہے اور انسان اس گناہوں کے طوفان میں بہہ جاتا ہے. اگر اسی وقت وہ ریئلائز کر لے کہ جس کو سامنے ہم کو جواب دینا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، بس، تو اس کے بعد اس کے بڑھے ہوئے قدم گناہوں کی طرف پیچھے ہو جائیں گے. سمجھا نا؟ یہ بڑی خوفناک منزل ہوتی. اسی لیے اسے شیطان نے کہا تھا نا، جب اس کو نکال دیا گیا، جنت سے نکلنے کا حکم دیا گیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے دائیں طرف سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا. میں ہر طرف سے بندوں پر حملہ کروں گا. تو اس کے بعد مفسرین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ جس طرح سے وہ مردود تم کو نظر نہیں آتا حملہ کرتا ہے، تو تم اس ذات پاک کی پناہ تلاش کرو جس کو وہ مردود نہیں دیکھتا ہے. کیا بات ہے بھائی، ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہم پر حملہ کرتا ہے. تو ہم اس ذات پاک، اس عظیم ذات کی مدد چاہیں، اس کی پناہ تلاش کریں
کہ جس کو وہ بھی نہیں دیکھتا ہے. کیا بات. وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی اللہ جل شانہ سے. پھر بہت بحثیں ہیں یار، تھک جاتا ہوں یقین کیجیے. یہ دیکھیں حضور کی شان مبارک ملاحظہ فرمائیے. بس ایک 5 منٹ اور. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. میاں قرآن پڑھو، قرآن اعلیٰ ترجمہ پڑھو، روح جھوم جھوم جائے. اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات کرنا چاہو، مناجات بولتے ہیں. مناجات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مناجات معنی دعا نہیں ہوتی ہے. مناجات کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اپنے رب سے سرگوشانہ انداز میں بات چیت کرنا. یہ مناجات ہے. جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں نا، یہ دعا ہے، مناجات نہیں ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ جی. اور ہیوسٹن میں تو ایک بہت خراب سی بدعت جو جاری کی گئی ہے، یہ ریاکاری کی دعا کی. میں بہت کھلا کمنٹ کرتا ہوں، میں بالکل پسند نہیں کرتا ہوں اس کو. یہ جو ختم کے دن دعا کرانے کا جو سسٹم یہاں جاری کیا گیا ہے، وہ صاحب آرٹیفیشیل آواز بنا کر کے رونا، میری روح رلز آتی ہے خدا کی قسم. اگر تم بہت سچے ہو اپنے اس اخلاص میں، تم اللہ کی گواہی دے کر کے بولو، کیا تم نے کبھی اپنے بند کمرے میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے گڑا کر کے دعا کی ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم ہو تمہارا رب؟ اگر کیا ہے تو میرے سر کی ٹوپی تمہارے قدموں کی دھول کے برابر ہے. اور اگر نہیں ہے تو روح البیان کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو شخص مکاری فریب کاری کرنے کے لیے اس طرح کے پوز کرتا ہے، صوفیانہ ڈھنگ و روح کہ تاکہ اٹریکٹ کرے لوگوں کو، قیامت کے دن اس کو زنا کا عذاب دیا جائے گا. اللہ. میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں. سادی سی دعا ہے، آپ کر ڈالو. کیا سمجھا آپ نے؟ سادے انداز میں آپ دعا مانگ لو، اللہ امت مسلمہ پر احسان فرمائے، اللہ یہ پریشانی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ یہ والا جو یہ آرٹیفیشیل نا، اس سے مجھے شدید نفرت ہے، شدید نفرت مجھ کو اس سے ہے. اور یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں. کن کو بتایا گیا ہے؟ غلط، غلط، بالکل غلط ہے، کہ نقل کرنا بالکل غلط ہے. یہ اصل میں یہ پہلے کا کراچی میں ایک وہ تھانوی تھا، اس تھانوی نے اس مکاری کو شروع کیا تھا کراچی میں. پھر کراچی سے وہ یہاں پہنچی ہے ہیوسٹن میں. سمجھا آپ نے؟ جب میں آیا ہوں اس وقت میں تھا یہاں پہ، صرف ایک مولوی اور ہوتا تھا. اس کی دعا بڑی مشہور تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہی آرٹ یہاں اپنایا تھا. اس کا آرٹ اب سب کے یہاں پہنچ گیا ہے، اس کا آرٹ سب کے یہاں پہنچ گیا ہے. اگر تم واقعی بڑے دلدار ہو، جیدار ہو، اپنا گھر بند کر کے، بتی بجھا کر کے، سجدے میں سرک کر کے رو، گڑ گڑاؤ، منت و سماجت کرو اپنے رب سے، مگر ایسا گھر میں تو نہیں ہوگا. اچھا لطیفہ یہ ہے کہ صاحب سے دعا کر کے اٹھے، وہ باہر نکل کر کے وہ قہقہا لگاتے، اس کا کوئی حد ہی نہیں. جیسے لگتا ہے کہ کہیں کوئی یعنی سنیما کا کوئی اسکرین کا کوئی سین تھی، ختم ہو گئی ہے. اگر تیرے دل کے اوپر اثر تھا خوف خدا کا، تو تجھ کو تو ایک 10 منٹ کے بعد اتنا چینج نہیں ہونا چاہیے تھا. تجھ کو تو رات بھر نیند نہیں آنی چاہیے تھی، رات بھر تجھ کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی. اللہ والوں کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے اوپر خشیت الہی کی لہر دوڑتی ہے نا، تو ایسے نہیں ہے 36 72 گھنٹہ تک تڑپتے رہتے، بے ہوش پڑے رہتے ہیں. ایسے آئے بس تو اس کو کون برداشت کرے گا جو کمپٹیشن بولتا ہے. یہاں تو شہد میں ملا کر کے ایسا مہلک زہر دیا جائے تاکہ اندر پہنچتے ہی فوراً ختم کر دے. یہی سب چاہتے ہیں. اسی لیے میری باتیں لوگوں کو بہت خراب لگتی ہیں، بہت کڑوی لگتی ہیں کہ یار یہ بہت سخت قسم کا آدمی ہے،
صاف کہہ دیتا ہے اسے ہی لگی لپٹی. میرے خود دوست مجھ کو بہت ناپسند کرتے ہیں، میرے اپنے دوست. صاحب مولانا آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر میں نہیں کہوں تو کون کہے گا؟ اگر اس حمام میں سبھی ننگے ہو جائیں تو کسی کی تو آبرو بچانے کے لیے ہونا چاہیے. لا حول ولا قوت. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم، جب تم رسول سے آہستہ آہستہ باتیں کرو، سرگوشی کرو. جی گولی سے کیا ملا ہم کو، سب کو دشمن بنا دیا. اچھا شعر ہے، اچھا شعر ہے. وہ جو راضی ہے تو پھر کوئی غم نہیں، چاہے دشمن ہمارا زمانہ رہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو ہوتا کیا تھا، اللہ کے رسول سرگوشی کرتے تھے تو اللہ نے ایک حکم دیا، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. رسول سے بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ نکال دیا کرو. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عظمت دیکھو، یہ عظمت دیکھو بارگاہ رسالت کی. دنیا کا کوئی بھی فرد نہ پہلے اور نہ بعد میں اس عظمت کا متحمل ہو سکا کہ جس کے بارے میں اللہ کا حکم اترا ہو کہ میرے اس محبوب کی عظیم بارگاہ میں حاضری دینے سے وقت جب تم بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ نکالو، تب میرے محبوب سے بات کرو. یہ عظمت یہ صرف رسول کی شان ہے. سبحان اللہ. اچھا صاحب، رسول تو صدقہ نہیں لیتے. رسول کو صدقہ نہیں دینا ہے، صدقہ پہلے دے کر کے کسی غریب کو پھر رسول سے بات کرنے آؤ. ذالک خیر لک وأطہر، یہی تمہارے لیے بہتر بھی اور تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے. سبحان اللہ. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اگر تمہارے پاس نہیں ہے نا تو ٹھیک ہے، بات کر لو، اللہ معاف فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کر لو بات، فإن اللہ غفور رحیم. اللہ مغفرت فرمائے گا، رحم فرما دے گا. بات کر لو، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. پابندی نہیں ہے، حق یہ ہے کہ ادا کرو. اگر نہیں ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ ہے، یہ کسی ڈکٹیٹر کی بارگاہ تھوڑی ہے کہ نہیں تم کو اس سرحد سے کراس کر کے ہی جانا ہے. نہیں نہیں نہیں، ہے تو دو، نہیں ہے تو بات کرو. سبحان اللہ. اشفقتم ان تقدوا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ تمہیں مہنگا پڑ گیا ہے، گرا ہو گیا تمہارے لیے، بھاری پڑ گیا تم کو کہ رسول سے بات کرنے سے پہلے صدقہ نکالو. نہیں کر پاؤ گے، تم غریب ہو. اچھا صاحب ٹھیک ہے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. تو اگر نہیں کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، بات کر لو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمانے والا ہے. یہ عظمت مصطفیٰ. بے شک. بھلا اس دماغ کا علاج کیجئے